أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات نے مجھے بات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مہرناز کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک مرتبہ پھر خطبہ جمعہ مبارک میں شدت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہاں پہ آنا، بیٹھنا، نیک باتیں کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائے رب کائنات ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامنے سی وقار ماہ رجب المرجب حرمت والا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو لٹا رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، یہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس میں پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کھانے کا مہینہ ہے. اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ماہ رجب المرجب شروع ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے اندر برکت عطا فرما، وشعبان اور شعبان کے اندر ہمیں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ دعا مانگا کرے. ماہ رجب المرجب حضور کی سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کی برکتوں کا نزول فرما اور ہمیں شعبان رمضان المبارک کی برکتوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. سامنے سی بتا اس ماہ مقدس کے اندر ابتدا کے اندر میرے نبی کی آل، میرے نبی کے شہزادے جسے دنیا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. 6 رجب المرجب چھٹی شریف کہا جاتا ہے. ان میں
وصال ہوا۔ اسی مناسبت سے چند گزارشات حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی کی آل اور اصحاب سے عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ سامنے جی وقار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ کیا معاملہ پیش آیا کہ جس معاملے کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا دنیا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف نکل پڑے؟ آپ بڑے امیر کے والد کے اعتبار سے، آپ کے والد کا نام غیاث الدین تھا، آپ کی اما جان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی چچا زاد بہن تھی۔ اس لحاظ سے خواجہ غریب نواز غوث پاک کے بھانجے لگے اور غوث پاک خواجہ غریب نواز کے ماموں لگے۔ بڑے امیر تھے، سجستان سیستان کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے علاقے کے رؤساء میں امراء میں شمار ہوتا کیا جاتا تھا۔ 15 سال جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو وراثت میں ایک ہرا بھرا بہت ہی قیمتی باغ ملا اور ساتھ ایک پن چکی ملی، پانی سے چلنے والی چکی، وہ آپ کے حصے میں آئی۔ آپ اپنے اسی مشغلے میں مصروف ہو گئے، نمازیں پڑھتے، صبح کام پہ جاتے، باغ میں کھیتی باڑی کرتے، چکی پیچھتے، بس یہی آپ کا مشغلہ تھا۔ پھر ٹرننگ پوائنٹ کا آیا کہ خواجہ غریب نواز اس دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کے دین کی طرف آئے۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے باپ کے اندر موجود تھے، 15 سال کا لڑکا، ایک مجذوب بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے باپ میں آ گئے۔ تو خواجہ غریب نواز اپنے کام میں مشغول تھے، دیکھا کہ بابا جی جانتے نہیں تھے کہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، لڑکے نے 15 سال کی عمر کے جانتے نہیں ہے، بس یہ دیکھا کہ کوئی بابا جی آگے، گاڑی ان کی سفید ہے، چہرے پہ حسن نظر آ رہا ہے، میرے باپ بھی آگے بیٹھ گئے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جھٹکا دی کہ بابا کدھر آ گئے، چل نکل میرے باپ سے۔ بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز اس بچے نے، اس لڑکے نے اس بزرگ کو بڑے بہادر طریقے سے بٹھایا، ٹھنڈا پانی پیش کیا اور اپنے باغ کے ایک درخت سے انگوروں کا ایک گچھا اتارا اور تازہ انگور لا کے اس بزرگ کے سامنے ادب سے پیش کیا۔ تو جب اس بزرگ نے اس بچے کے ان اخلاق کو دیکھا، اس ادب کو دیکھا، وہ بزرگ اس بچے سے بڑے خوش ہوئے اور اپنی پوٹری میں سے ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس روٹی کا ٹکڑا نکال کے اس بچے کو دے دیا، خواجہ غریب نواز کو دے دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھا اور جب انہوں نے اپنے پیٹ میں اس کو نگلا تو اس روٹی کے ایک ٹکڑے، خشک ٹکڑے
نکال کے رب کے دین کی محبت ڈال دی۔ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوا کہ خواجہ غریب نواز اس روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کی برکت سے جو بزرگوں نے ان کو دیا، اس ٹکڑے کی برکت سے ان کے دل میں محبت دین اجاگر ہوئی۔ پھر آپ نے سارا کچھ باغ کو بیچا، پنچکی کو بیچا اور یہ سارے پیسے فقراء میں تقسیم کر دیے اور خود کیا وہ علم دین پڑھنے کے لیے نکل پڑے، علم دین پڑھنے کے لیے نکل پڑے۔ اب یہ ابتدا تھی حضرت خواجہ غریب نواز کی ٹرننگ پوائنٹ، ورنہ وہ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، لیکن ایک بزرگ کا ادب کیا، ایک اللہ کے نیک بندے کا ادب کیا، اس ادب نے ان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر رب کائنات کا فضل عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سلطان الہند کے لقب اللہ نے ان کو اس برکت عطا فرما دی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ مقولہ مشہور ہے نا محاورہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے نا وہی نصیب والا ہوتا ہے، جو ادب کرتا ہے اسی کی قسمت سنورتی ہے، وہی نصیب والا ہوتا ہے۔ اور جو بے ادب ہوتا ہے نا وہ دنیا میں بھی محروم رہتا ہے، آخرت میں بھی محروم رہے گا۔ تو خواجہ غریب نواز نے کیا کیا تھا؟ ادب کیا۔ کیا کیا؟ ادب کیا۔ تو اس ادب کی برکت سے وہ بزرگ خوش ہوئے، روٹی کا ایک لقمہ دیا، ٹکڑا دیا، وہ انہوں نے کھایا، ان کے دل کو دنیا بدل گئی صرف ادب کی وجہ سے۔ کیا کیا؟ تو آج ہم اپنے حالات کو دیکھیں گے۔ اے نوجوانوں، آپ بھی دیکھو کیا آج ہمارے اندر وہ ادب موجود ہے؟ ایک 15 سال کا بچہ، اس کے باپ کے اندر کوئی بابا آ جائے تو آج کل کا بچہ، آج کل کا نوجوان اس کو اپنے دکان سے، اپنے باپ سے بھگا دے گا، ادب نہیں کرتا۔ آج کل کوئی اجنبی تو اجنبی رہا، ساتھ گھر والا کوئی پڑوسی کیوں نہ ہو، وہ بزرگ ہے، عمر سے بڑا ہے، لیکن ہم ان کا بھی ادب نہیں کرتے تو ہوگا اپنے گھر میں بڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑوں سے ادب سے پیش نہ آئے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک حدیث کیا ہے، جس نے اپنے بڑوں کی، باباؤں کی، اپنے سے عمر سے بڑے عمر والے بندوں کی عزت کی، ان کا ادب کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے ساتھ اس کو۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم نے دنیا کے سٹیٹس کو دیکھ کے ادب کرتے ہیں۔ اگر ایک ملازم ہے لیکن عمر میں بڑا ہے، عمر میں وہ بزرگ ہے، سفید داڑھی اس کے چہرے پہ آ چکی ہے، تو ہم اس بابے کی عزت بھی ویسے ہی کرتے ہیں جیسے نوجوان ملازم کی کرتے ہیں، اس کو ہی ویسے ہی جھڑکتے ہیں جیسے چھوٹے سے بچے کو جھڑکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بڑوں کی عزت کرو، تم بڑوں کی عزت کرو گے، جب کل تم بڑے ہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے بھی کوئی ایسے بچے مقرر کرے گا جو تمہاری عزت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں دو باتوں کی خوشخبری ہے کہ تم اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، تو کل اللہ ایسی قوم پیدا فرمائے گا جو جب تم بڑے ہو گے تو تمہاری عزت کرے گا۔ تو اس میں دو باتوں کی خوشخبری، ایک تو یہ بڑے جب میں بڑا ہوں گا تو میری عزت کرنے والا بھی کوئی ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ اس میں رسول نے فرمایا کہ یہ بھی بڑا ہوگا، اس کو عمر کے لمبا ہونے کی دعا بھی اس میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے سے بڑوں کا ادب کیا کرے، اور پتہ کوئی نہیں ہے کہ
اللہ کا ولی ہو، شاید یہ کوئی چیزیں بیچنے والا ریڑھی والا ہی اللہ کا ولی گزر رہا ہو، آپ اس کو معمولی سا بندہ سمجھ کے پھٹے پرانے کپڑے سمجھ کے کہ بابا کدھر جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کرتے اس کا ادب نہ کرے. ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو، اس کا ادب کرے اللہ، اس کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی اپنا نیک بندہ بنا. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجنون تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بس بزرگ دیکھا، پانی لا کے پیش کیا، انگور پیش کیے، وہ ان کی اس ادا سے ان کو پسند آئی تو رب کائنات کے فضل سے بزرگوں کا ادب کرنے کی وجہ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. آپ دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف آ گئے، تو یہ ٹرننگ پوائنٹ. ادب کیجیے، با ادب رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور اگر بے ادب رہیں گے تو بے ادب کبھی ایمان سے بھی ہاتھ دھو جاتا ہے، ایمان برباد کر بیٹھتا ہے. تو جو بہادر ہوتا ہے وہ ایمان کی سلامتی لے کے جاتا ہے. سامنے جی وقار ہمیشہ بہادر رہے، بزرگوں کا ادب کرے. اور جب انہوں نے ادب کیا تو پھر بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ادب کرنے والے بن گئے. سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گئے تو حالت کیا تھی؟ ادب کیا نا بزرگوں کا، تو پھر حالت ان کا ادب لوگوں نے کیسے کیا؟ جیسے تم کرو گے ویسے تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اور جب انہوں نے ادب کیا تو بڑے بڑے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز کا ادب کرنے والے بن گئے. بلکہ ایک انگریز وہ اپنے برطانیہ میں جا کے کہتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو ایسا دیکھا ہے جو ہے تو قبر میں لیکن پورے ہندوستان میں اس کی حکومت چلتی ہے. تو بڑوں بڑوں نے پھر ان کا ادب کیا. اور پھر کیسے کیا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر خواجہ غریب نواز کے مزار پہ گئے حاضری دینے کے لیے. اور حاضری کا انداز کیا ہے؟ حاضری کا انداز یہ کہ کئی میل دور اپنے پاؤں سے بھی جوتے اتار دیے. بادشاہ، اسٹیٹس سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. اللہ کے ولی کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں تو فقیرانہ لباس میں حاضری دوں گا. اپنا وہ بادشاہانہ لباس بھی اتارا، پاؤں سے جوتے بھی اتارے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے کئی میل دور ننگے پاؤں سے خواجہ غریب نواز کے مزار پہ حاضری دی. تو یہ ادب پھر بادشاہوں نے بھی کیا. اچھا پھر ایک عجیب معاملہ ہوا، جب حضرت اورنگزیب عالمگیر خواجہ غریب نواز کے دربار پہ پہنچے، مزار پہ پہنچے، تو آپ نے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ کچھ آنکھوں سے اندھے نبینا لوگ، وہ خواجہ ایک نبینا بندہ وہ دربار پہ کھڑے ہو کے خواجہ غریب نواز کا حوالہ دے کے آنکھیں مانگ رہا ہے، اے اللہ میں نبینا ہوں، اس بزرگ کا واسطہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. خواجہ غریب نواز کا واسطہ دے رہا ہے، رو رہا ہے. تو اورنگزیب عالمگیر دربار کے اندر جانے سے پہلے اس بندے کے پاس رکے، اندھے کے پاس. اب کیا ہوا ہے؟ جی نبینا ہوگا، میں نے دیکھتا تھا لیکن اچانک آنکھیں خراب ہو گئی اور میری آنکھوں کا نور چلا گیا. اس دربار میں کتنی دیر ہو گئی آنکھیں مانگتے ہوئے؟ کتنی دیر ہو گئی یہاں پہ کھڑے ہوئے؟ کہا 2-3 سال ہو گئے ہیں. کتنے سال؟ 2-3 سال ہو گئے. میں روزانہ آتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. اسی طرح میں آتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں، آتا ہوں چلا جاتا ہوں. 2-3 سال ہو گئے، آنکھیں نہیں مل رہی. اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا اس اندھے کے پاس کھڑے ہو، میں اندر حاضری دے کے آؤں گا، سلام کر کے دعا کر کے فاتحہ کر کے آؤں گا. میرے آنے کے بعد بھی اگر اس کی آنکھیں واپس نہ آئی تو پھر میرا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیں. اس کو
بادشاہ کا جو مرضی کرنا ایسے ہی ہے نا، بادشاہ کی مرضی جو مرضی کہہ دے۔ اب حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دے دیا اس فقیر کو یہاں سے بھاگنے بھی نہیں دینا، ایک بندہ اس کے پاس کھڑا بھی کر دیا کہ یہاں پہ موجود رہو، اب یہ دعا کرے گا رب کائنات سے سلطان حضرت خواجہ کا واسطہ دے کے اگر تو میرے خواجہ کے دربار سے واپس آنے سے پہلے پہلے اس کی آنکھیں واپس نہ آئی تو میرا پھر فیصلہ یہ ہے، میں حکم دوں گا کہ تم اسے اس کی گردن اتار دے، قتل کر دے۔ اور کتنے سال ہو گئے تھے اس اندھے کو؟ 3 سال ہو چکے تھے۔ اس دربار پہ آ کے روزانہ دعائیں کرتا تھا لیکن دعائیں مرادیں پوری نہیں ہوتی تھی۔ اب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اندر کے فاتحہ خوانی کی دعا کی، جب واپس باہر آئے نا تو فقیر کی آنکھیں واپس آ چکی تھی، اس کی آنکھیں۔ اب وہ بڑا ہی مسرور ہوا کہ حضرت آپ کی وجہ سے مجھے میری آنکھیں مل رہی ہیں۔ تو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کہا ارے اگر کہتے میں تجھے قتل نہیں کرواتا، میں نے جو تجھے قتل کی یہ آرڈر جاری کیے تھے اس وجہ سے کیے تھے کہ یہ دربار تو بڑا لجپال دربار ہے، یہ اللہ کے محبوب کا دربار ہے، اس کا وسیلہ تم روزانہ پیش کرتے ہو، 3 سال ہو چکے ہیں تمہیں، اس کے باوجود تجھے آنکھیں نہیں ملی۔ تو یہ ان کے دربار کی کمی نہیں ہے، ان کی عطا کی کمی نہیں ہے، بلکہ تمہاری دعاؤں میں جو وہ خلوص نہیں۔ تم اوپر سے دعائیں مانگتے ہو، تم اوپر سے۔ تو آج جب میں نے تجھے قتل کرنے کا آرڈر دیا نا کہ اگر میرے واپس آنے سے پہلے پہلے تمہاری آنکھیں واپس نہ آئی تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ دعا جب تمہیں قتل کرنے کا تم نے یہ بات سنی تو اب جو دعا تم نے اللہ سے کی نا، اے اللہ پہلے تو صرف آنکھوں کا معاملہ تھا، اب تو میری جان کا بھی معاملہ بن پڑا ہے، اے اللہ بادشاہ کے آنے سے پہلے پہلے مجھے میری غریب نواز قسم کی آنکھیں واپس کر دے، اگر نہ کی تو میری جان بھی چلی جائے گی۔ اب تم نے اخلاص سے دل سے رب سے مانگا، کسے مانگا؟ دل سے مانگا۔ تو جب دل سے دعا نکلی ہے نا، خلوص کے اخلاص کے ساتھ تم نے مانگا تو رب کائنات نے تمہیں عطا بھی فرما دیا، رب کائنات نے تمہیں عطا بھی فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم بڑے درباروں میں چکر لگائے، بڑے پیروں کے پاس گئے، بڑے علماء سے دعائیں کرائی، ہمارا کام نہیں ہوتا۔ بڑی رب سے دعائیں کی، بڑے وظیفے کیے، بڑے سبق پڑھے، بڑے قرآن پاک کی تلاوتیں کی، احادیث میں دعایا تھا یہ ہم نے بڑا پڑھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں فلانی دربار میں بھی گیا، میں فلانے بازار میں بھی گیا، میں داتا صاحب بھی گیا، میں فلانی جگہ بھی گیا، لیکن کہیں بھی میری مراد پوری، کہیں بھی میری مراد ہے۔ تو اس بندے کو سوچنا چاہیے یار ان جگہوں سے اللہ عطا فرماتا ہے وہ رب کی رحمت والی جگہ ہیں، وہاں پہ رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ اب تمہارے اپنے اندر کمی ہے کہ تم کس طرح دعا مانگ رہے ہو۔ اگر تم اس نیت سے مانگ رہے ہو پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ پکا یقین رکھ کے رب سے مانگو۔ جب تم پکا یقین رکھ کے اپنے رب سے دعا مانگو گے نا تو رب ضرور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا رب کہتے ہیں جب مجھ سے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہوں۔ اب دعا کرنے کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں قبولیت کی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا، ملے گا نہیں ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا۔ جس کی دعا کے اندر جو ایسی حالت میں دعا مانگے گا نا تو اس کی دعا قبول ہے، اس کی دعا پورے یقین کے ساتھ رب سے دعا مانگو۔ بلکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ دلی کے اندر ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اب بارش نہ ہو تو حضور کا سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء ادا کی جائے، قحط پڑ جائے، بارش ہو ہی نہیں رہی
تو نماز استسقاء حضور کی سنت ہے، نماز استسقاء ادا کی جائے، سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد رب کائنات کی بارگاہ میں چادریں اٹھا اٹھا کے رب سے دعائیں کریں، مانگیں۔ تو اس نماز کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے رب کائنات بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اب سارے لوگ، مفتیان کرام نے، علماء نے، بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، بارش نہیں پڑ رہی، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، جانور بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، لوگ بھی پلا رہے ہیں، چلو نماز استسقاء ادا کریں۔ سارے ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک بچہ وہ چھتری لے کے وہ بھی میدان میں آ گیا، چھتری لے کے وہ بھی اسی میدان میں نماز استسقاء ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا وہ بچے کیا ہو گیا تمہیں، بارش ہو رہی ہے تو چھتری کس کام کے لیے اٹھائے ہوئے ہو، چھتری کا کیا کام ہے، اتنی دیر ہو رہی بارش نہیں ہو رہی تو تم چھتری اٹھا کے لگے آ رہے ہو۔ تو اس بچے نے کہا ہم یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں، کہا بارش کی دعا کرنے آئے ہیں۔ تو کہا جب بارش ہوگی تو پھر ہم بھیگ کے جائیں گے، تو جب بارش ہوگی تو ہم چھتری اس وجہ سے لاؤں تاکہ پانی سے بھیگے نہ۔ اب بچے کا یہ یقین اتنا تھا، کہا بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ جب تم رب سے مانگ رہے ہو تم چھتری کے بغیر آئے ہو، تمہارے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں ہم دعا مانگیں گے بارش ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ اب میں اپنے گھر سے رب سے بارش کے لیے حضور کی سنت کے مطابق دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں، ساتھ چھتری بھی لایا ہوں، مجھے اپنے رب پہ اتنا یقین ہے کہ جب ہم حضور کی سنت پہ عمل کر کے رب سے بارش کی دعا مانگیں گے رب ضرور بارش عطا فرمائے گا، اور جب بارش آئے گی تو ہم چھتری لے کے اپنے گھر واپس آئیں گے۔ اب اتنا مخلص ہو کے، جب اتنا یقین ہو نا اپنے رب کی ذات پہ، پھر رب کا اطاعت عطا فرماتا ہے۔ اور جس میں دعائیں کے اخلاص ہی نہ ہو، دعا مانگ تو رہا اوپر اوپر سے مانگ رہا، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ایسی دعا قبول ہے، پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ یہ سبق، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ مانگیں گے تو رب کائنات ہمیں عطا بھی فرمائے۔ سامنے دل کا ایک پہلو جو ہم نے سیکھ لیا کہ ادب کریں گے تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ ادب کریں گے، باادب رہیں گے، نصیب بن جائے گا، قسمت سمجھ جائے گی، اور اگر بے ادبی کریں گے تو قسمت خراب ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ یاد رکھیے، خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کام سے میرا رب اور میرے رسول اس کے راضی ہے کہ نہیں۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے، اگر وہ کام کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، باقی پوری دنیا ناراض ہو جاتی ہے، تو پوری دنیا کو ناراض کر بیٹھو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو۔ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اس کام کرنے سے سارے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن رب اور رب کا رسول ناراض ہو جاتا ہے، تو خواجہ کریم نواز کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تم ساری دنیا کو ناراض کر بیٹھو، ان کو خوش نہ کرو، لیکن کبھی بھی اپنے رب اور رب کے رسول کو ناراض نہ کرنا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بھی پڑھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے رب کو راضی کیا، کسی کام کے کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کیا، اس کام کی وجہ سے ساری دنیا اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لیکن اس نے ساری دنیا کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا اس سے راضی ہو جائے۔ اور جس بندے نے اپنے رب کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کر دیا نا، ایک وقت آئے گا رب بھی ناراض رہے گا، پوری دنیا والے بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے، دنیا والے بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے اپنے رب کی رضا کو تلاش کریں۔ اور خواجہ کریم نواز کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے۔ دیکھیں اب جب ہندوستان میں خواجہ کریم نواز آئے تھے تو کیا حالات تھے، پوری دنیا، پورا ہندوستان خواجہ کا دشمن تھا، اور کتنی مصیبتیں، کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے مزار پہ جاؤ تو شرک ہو جائے۔ دیکھو خواجہ کریم نواز نے کتنی مشقتیں، مصائب برداشت
کی تھی، 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا تھا. آپ ہندوستان میں آئے تو جس جگہ بیٹھے وہاں پہ بھی آپ کو بیٹھنے نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ آپ پر پانی کو بھی بند کر دیا گیا. انا ساگر بادشاہ نے کہا کہ یہاں سے سب پانی پیے، جانور بھی پیے، پرندے بھی پیے، سب پیے، لیکن یہ جو بابا جی آئے ہیں، فقیر آئے ہیں، اس کو پانی پینے کی اجازت یہاں سے نہیں دی جائے. تکلیفیں دی، مصائب آئے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کو آگے بڑھایا. کہا کہ اپنے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کروں گا، اگرچہ پوری دنیا مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کے فرمان کا روشنی میں حضور کا فرمان سچ کیسے ہوا؟ وہ وقت بھی تھا جب خواجہ اجمیر میں اس جگہ بیٹھے تھے تو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، اور آج 800 ساڑھے 800 سال کا وقت سے زائد گزر چکا ہے. پوری دنیا میں اور پورا ہندوستان خواجہ کا دیوانہ بنا کے ہے کہ نہیں ہے؟ صرف اللہ کو راضی کیا. جب اللہ کو راضی کیا تو پوری دنیا آپ سے راضی ہو گئی. اور اگر کوئی اپنے رب کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا نا، آپ اس کی مثال دیتے یوٹیوب، فیس بک، یہ تھیٹر ڈرامے، یہ فلمی ایکٹر، یہ شریعت میں ناجائز ہے. یعنی اگر وہ گانے گا کے بے حیائی والے کام کر کے صرف آج یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر جھوٹ بول کے بے حیائی والے جسم کو دکھلا کے اور بے حیائی والے کام کر کے صرف لائکس دینے کے لیے بے پردہ ہو کے سب کچھ دکھا کے کہ ہمارے لائکس بڑھ جائے، ہمیں لوگ فالو کرے، لائک کرے، رب کو ناراض کر بیٹھے، فلمیں دیکھ بنا کے رب کو ناراض کر بیٹھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان فلمی ایکٹروں کا انجام کیا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ یہی فلمی ایکٹر جو کہتے ہیں ہمارے لاکھوں ماننے والے ہیں، ہم سے لاکھوں پیار کرنے والے ہیں، جب ان کا آخری وقت آتا ہے، بستر مرگ پہ ہوتے ہیں، تو ان کا جا کے کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. ان کے جنازے پہ کوئی اکا دکا بندے پہنچ پاتے ہیں. اب لاکھوں کے فالوور رکھنے والے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو خوش کیا لیکن رب کو ناراض کر دیا بے حیائی والے کام کر کے. تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس نے لوگوں کو خوش کیا اور اللہ کو ناراض کر دیا، قریب وقت ہے کہ اب قریب لوگ بھی اس سے ناراض ہو جائے. انجام ان کا کیا ہوتا ہے؟ آخر میں اکیلے تنہا ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کون کیا تھا. اس وجہ سے کبھی بھی اپنے رب کو ناراض والے کام نہ کریں. لوگ جو کہے کہے لیکن اپنے رب اور اپنے رسول کو راضی کریں. سامنے سے کہا خواجہ غریب نواز نے ایک اور سبق ہمیں عطا فرمایا. جب بھی تم سے کوئی مظلوم مدد مانگنے کے لیے آئے نا تو ہمیشہ اس کی مدد کرو. کیا کرو؟ اس کی مدد کرو. اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میرے جانے سے اس کا کام نکل سکتا ہے، بن سکتا ہے، تو مجھے جانا چاہیے. مجھے بلکہ حضور کی سنت ہے یہ. میرے آقا نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، کوئی غریب آ جائے، کوئی مظلوم آ جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے سے میرا کام ہو سکتا ہے، تو میں مسجد نبوی میں اعتکاف کو توڑ دوں گا. حالانکہ جب اعتکاف بیٹھا جاتا ہے تو مسجد سے نہیں نکلا جا سکتا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں اعتکاف کو توڑ کے اس غریب کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا. اس غریب کی. تو خواجہ غریب نواز نے بھی اپنی زندگی ایسے گزاری. ایسے اسلام نہیں پھیلا. دین ایک کسان تھا، کسان کھیتی باڑی کرنے والا، گورنر نے اس پہ ٹیکس لگا دیا، اس نے نہیں دے سکا، غریب تھا، اس کی ساری گندم گلا پیدا اس نے چھین لیا، قبضہ کر لیا. اب وہ خواجہ اس نے کہا کہ جب تک بادشاہ لیٹر جاری نہیں کرتا، خط نہیں بھیجتا، تمہارا گلا تمہیں واپس نہیں ملے گا.
خواجہ غریب نواز کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت آپ کے جانے سے میرا کام ہو سکتا ہے، آپ کے جانے سے میرا کام ہو سکتا ہے، چونکہ آپ کیا نام ہے خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر ہیں، اور سلطان شمس الدین التمش جو بادشاہ ہے وہ حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا مرید ہے۔ اگر آپ اپنے مرید قطب الدین کو کہیں گے تو وہ اپنے مرید بادشاہ کو کہیں گے، وہ ایک لیٹر جاری کر دے گا اور میری مشکل دور ہو جائے گی، تو آپ کے منہ سے چند جملے نکل رہے، میری پوری زندگی سمجھ جائے گی، حضرت میری مدد فرمائے۔ اب ہو یہ بھی سکتا تھا کہ خواجہ غریب نواز خط لکھ دے کہ اس کی مدد کر دی جائے، اس کو واپس کر دیا جائے تو کام ہو جاتا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ اجمیر سے چلے گا، چل میرے ساتھ، میں ابھی خط لکھوا کے لاتا ہوں، میرے ساتھ چلو، تمہاری مدد کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ اجمیر سے پیدل چلے، کیسے چلے اور کہاں تک چلے؟ دلی تک آئے۔ یعنی آج بھی اگر ٹرین سے سفر کیا جائے نا اجمیر سے دلی کا تو تقریباً جتنا لاہور سے کراچی کا سفر ہے اتنا بنے گا، 20-24 گھنٹے لگیں گے اجمیر سے کراچی، اجمیر سے دلی کے۔ اس وقت تو یہ ہے نہیں تھے ٹرینیں ٹرنے، تو پیدل چلے تو کتنے دن لگے ہوں گے، تو خواجہ غریب نواز نے اس غریب کی مدد کے لیے پیدل چلنا پسند کیا۔ اب جب دلی کے قریب پہنچے نا تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی کو پتا چلا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، تو استقبال کے لیے آگے آئے، خدمت کی۔ جب بیٹھے نا حضرت یہاں پہ کس کام کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قطب الدین سلطان شمس الدین التمش تمہارا جو مرید ہے نا اس سے مجھے ایک کام ہے۔ کہا حضرت کیا کام ہے؟ کہا یہ بیچارہ کسان ہے، شہر کے گورنر نے، جرمیر کے گورنر نے اس سے جو ہے اس کا گلہ چھین لیا ہے، جب تک سلطان شمس الدین التمش لیٹر نہیں دے گا، خط نہیں لکھے گا، اس کا گلہ اس کو واپس نہیں ملے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا خط لکھ دے، اس کا گلہ اس کو واپس مل جائے۔ تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت اتنی بات کے لیے آپ جو ہے وہ اجمیر سے چل کے دلی تک آئے، آپ مجھے کسی غلام کے ہاتھوں ایک مرتبہ کہہ دیتے تو میں خود چل کے آپ کو یہ کام کروا دیتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ فرمایا کہ قطب الدین یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ جب غریب تمہارے پاس مدد کے لیے آئے نا، مدد کے لیے آئے تو اس غریب کی مدد کے لیے تم اگر تمہاری سے مدد حاصل ہو سکتی ہے تو تم اس غریب کے لیے خود چل کے اس کے ساتھ جاؤ۔ لہٰذا میں اپنے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے یہ خواجہ غریب نواز کی زندگی۔ تو 3-4 سبق آج ہم نے بیان کیے۔ با ادب رہیں گے تو با نصیب با مراد ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ کیا سبق ملا؟ اگر ہم نے کچھ اپنے رب سے لینا ہے، کچھ لینا ہے، دعا مانگنی ہے تو دعا ڈھیلے انداز میں نہیں مانگنی، پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا، بلکہ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ مانگنی ہے میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، مجھے رب ضرور عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کو راضی رہنا ہے۔ مخلوق ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی والا کام ہو تو انشاءاللہ ایک دن ساری مخلوق بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا سبق ملا؟ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی مظلوم آ جاتا ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو دھتکارنا نہیں ہے کہ جا دفعہ ہو گیا میں نہیں کرنی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے ساتھ چلنا ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر واقعیت آئے گی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق۔